السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابھی نماز ختم ہوئی تو کسی صاحب کے فون کی بیل بجی اور اس بیل پر سے جو ہے وہ میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ تو مجھے ایک جگہ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک جگہ جب مسجد میں نماز ختم ہوئی باجماعت تو ایک بزرگ آدمی سلام پھیرنے کے بعد رونے لگا اور رو کے اٹھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے اپنی ساری زندگی اس کوشش میں گزاری کہ میں میوزک نہ سنوں، لیکن آج مجھے مسجد میں موسیقی سننی پڑ گئی۔ تو اگر ہم اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں، غلطی سے کوئی شخص اپنی رنگ ٹون بند کرنا بھول جائے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، بھول سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن خدا را اپنی ان موبائل فون کی ٹونز کے اوپر گانے تو نہ لگائیں۔ اتنا شعور، اتنی عقل، اتنی سمجھ تو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ بھولنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان بھول سکتا۔ جب ہم پوری توجہ کے ساتھ مسجد آئیں، اچھی طرح وضو کر کے آئیں، خشوع و خضوع کی نیت کے ساتھ آئیں، تو پھر بھولنا بڑا محال ہے، لیکن پھر بھی بھول سکتا ہے، انسان ہے، بھول سکتا ہے۔ لیکن کم از کم اپنے موبائل پہ کسی بھی حالت میں، آپ گھر میں ہوں، شادی میں ہوں، دوستوں میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، موبائل پہ خدا را میوزک تو نہ لگائیں۔ کوئی ایسی ٹون لگا لیں جس سے میوزک کا شبیہ نہ ملتی ہو، لگے کہ یہ فون بج رہا ہے، تو اس کا خیال رکھیں، اللہ کا خوف کریں، کبھی اللہ نہ ہو کرے۔ ہم سب جانتے کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کوئی کبھی بھی مر سکتا ہے۔ ہم مر رہے ہوں، کسی کا فون بجے اور ہماری موت کے اوپر بجائے کلمہ پڑھوانے کے بجائے انڈین گانے اور انگلش گانے اور یہ گانے چل رہے ہوں، سوچیں ذرا، تصور کریں، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ یہ وقت آ سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ انسان کی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، یہ انسان کی اللہ کا خوف اور تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، کتنا وہ آخرت کی تیاری کی فکر رکھنے والا ہے، تو ان چیزوں کی فکر کریں۔ آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ موضوع ہے سبا کا جو واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ سورہ سبا کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو واقعات ہیں ان میں سے ہم ایک ایک کر کے کچھ واقعات کو ہم نے پڑھا ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے اندر جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ہمارے لیے عبرت اور درس کا ایک موقع بنایا ہے۔ ویسے دنیا میں صبح شام ہر انسان کے ساتھ کئی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق کے اتنے سارے واقعات میں سے کچھ واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے یا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کے اندر بہت اہم مسائل اور بہت اہم معاملات کی طرف اللہ تعالیٰ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے سورہ سبا کے اندر، یہ دو واقعات میں سے ایک واقعہ، پہلا واقعہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا۔ اور یہ جو واقعہ ہے قوم سبا کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر اس قوم کی ناشکری کا ذکر فرمایا۔ یہ جو قوم سبا ہے، اس کے بارے میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی مرد کا نام ہے، یہ کسی عورت کا نام ہے، یہ کسی جگہ کا نام ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جو اس قوم کا باپ تھا، جس سے اس قوم کا آغاز ہوا۔ اس کے 10 بیٹے تھے۔ تو نشانی یہ ہے کہ 10، اور وہ سب عرب تھے، یعنی عرب کے جو قبائل ہیں وہ اس قوم میں سے تھے۔
تو یہ جو قوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت بہت نعمتوں سے نوازا تھا، اور اتنی نعمتیں تھیں کہ انسان کی عقل حیران و پریشان ہو جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ یقیناً سبا والوں کے لیے، سبا کی قوم کے لیے ان کی اپنی جو مقام تھا جہاں وہ جس علاقے میں رہتے تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ پہلے تو جو قوم سبا جہاں آباد تھی وہ یمن کا علاقہ مارب کہلاتا ہے، جو آج بھی جس کو کہتے ہیں کہ یمن، اس علاقے میں، یمن کے علاقے کے اندر وہ علاقہ جہاں قوم سبا رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنتان عن یمین و شمال، کہ ان کی بستی کے دونوں طرف باغات تھے، راستے میں بستی ہے، دونوں طرف باغات ہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ فرمانے کھاؤ اپنے رب کی طرف سے جو رزق دیا گیا ہے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ جو باغات تھے وہ اتنے زبردست باغات تھے کہ اس کے اندر سارے سال پھل آتے تھے، سارے سال پھل آتے تھے۔ اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اور وہ جو اس بستی کے دونوں طرف پہاڑ تھے، پہاڑ کی سائڈ پہ اس قوم کے لوگوں نے بند بنا لیے تھے، جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ جہاں پانی ریزرو کیا جاتا ہے نا، ورنہ عرب کے علاقے میں ہوتا یہ تھا کہ دریا کے جو پانی تھے وہ خشک دریا تھے، بارش ہوتی پانی آتا، پانی بہ کے ختم ہو جاتا، پھر وہ خشک ہو جاتے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پہاڑوں کی طرف بند بنا لیے جس میں سارا سال پانی رہتا تھا، جب بھی دریا میں پانی آتا تھا وہ پانی ان کی فصلوں میں آ جاتا تھا، ان کے باغات میں آ جاتا تھا، اور وہاں طرح طرح کی فصلیں ہوتی تھیں۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا حال یہ تھا کہ ایک عورت اگر اپنے سر پہ ٹوکری لگ کے ان باغات میں چلتی تو اوپر سے درختوں سے اتنے اس کے اوپر پھل گرتے کہ وہ ٹوکری بھر جاتی، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کلوا من رزق ربکم، جو تمہارے رب نے رزق دیا اس کو کھاؤ، اس کو انجوائے کرو، مزے لو، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ تمہارا جو شہر ہے یہ بہترین بڑا پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور تمہارا رب بڑا ہی غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس قوم کے اوپر مفسرین نے بھی لکھا، کسی نے لکھا کہ اس قوم کے اوپر 13 انبیاء آئے، کسی قوم نے اس سے بھی بڑی تعداد لکھی، وہ آ کے انہوں نے ان انبیاء نے آ کے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، انہوں نے قبول بھی کیا اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کے بارے میں تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعَارَضُوا، تو پھر جب انہوں نے اعراض کیا، اور اعراض یہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا شروع کر دیا، اور یہ شرک کرنا کہاں شروع کر دیا؟ اس کے بارے میں سورۃ النمل میں اللہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا تھا، ہدہد ان کو نہیں ملا، اور پوچھا تم کہاں غائب تھے، تو اس نے کہا کہ میں ادھر گیا تھا سبا کے علاقے میں، اور وہاں میں نے ایک عورت کو پایا جو اس طرح شرک کرتی تھی، تو یہ لوگ شرک میں پڑ گئے۔ اور یہ جب انسان شکر سے ناشکری کی طرف جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کیا، لقمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، تو حکمت کیا تھی؟ ان اشکر للہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب انسان شکر نہیں کرتا تو پھر وہ شرک کی طرف نکل جاتا ہے۔ جب شکر نہیں کرتا تو سمجھتا ہے یہ جو کچھ ہے میرے پاس یہ میرا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا تھا اور میں اس کا حقدار ہوں۔ لیکن جب وہ شکر ادا کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ کسی نے مجھے دیا ہے، میں کسی کا احسان مند ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور انسان کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب یہ شکر نہیں ہوتا تو پھر شرک شروع ہو جاتا ہے، کفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے دے دیے انسان کو، اب چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ کفر کا راستہ۔ شکر کا جو ضد ہے وہ کفر اور شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَعَارَضُوا، تو جب انہوں نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری سے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا ایک بند سیلاب، ان کا جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا، اور جو پانی جمع تھا وہ سیلاب کی صورت میں ان کی بستیوں میں آیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے ان دونوں باغات کو بدل دیا، جنتین ذواتئی اکل خمط، تو ہم نے ان کے دونوں باغات کو بدل دیا ایسے باغات سے کہ پہلے تو وہ باغات ہی تباہ برباد ہو گئے،
اور جب وہ تباہ برباد ہو گئے تھوڑا بہت بھی ان میں پھل آتا جو انتہائی میٹھے پھل ہوتے تھے، انگور اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ جو پھل تھے وہ بدمزہ ہو گئے۔ وَأَثْلٍ اور اس میں جھاڑیاں اور کیل اگنے لگی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اور اس میں تھوڑا بہت بیری کے درخت آنے لگے۔ یعنی وہ جس کے اوپر اکڑتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے ان کو سزا دی اس کی جو انہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ کیا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بند کو کیسے توڑا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بڑے بڑے چوہے بھیج دیے، ان چوہوں نے ان بند کی دیواروں کو کترنا شروع کر دیا اور ان میں سوراخ کر دیا، اور سوراخ کے نتیجے میں جب پانی کا بہاؤ تھا اس نے پریشر لیا اور پریشر کر کے پورے بند کو توڑ دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے آج ہمارے ملک میں یا دنیا میں جو مسائل ہیں، سب کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کے مسائل لے لیں، ملک کو چھوڑ دیں، شہر کراچی کے مسائل لے لیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے شہر میں پانی نہیں آتا، مجھے بتائیے پاکستان کے کس شہر میں سمندر لگتا ہے؟ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ ہمارے کس علاقے میں سمندر لگتا ہے؟ DHA میں، وہاں گھروں میں پانی نہیں آتا۔ اب ہم لاکھ کہہ لیں جی یہ پلاننگ کا فیلئر ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ کاہلی ہے، یہ کام چوری ہے، یہ کہہ لیجیے کہ غلط لوگوں کو غلط جگہ بٹھا دیا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ وہ قوم جو دنیا کی ایٹمی طاقت ہے، وہ قوم جس کی فوج کو دنیا کی بہترین فوج مانا جاتا ہے، وہ قوم جس کے لوگ ساری دنیا میں جا کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں، یعنی پاکستانی قوم جو ہے وہ دنیا کے ملکوں میں بہترین عہدوں پر فائز ہے، عقل مند ترین لوگ مشہور ہیں، کیوں نہیں کام ہوتا ہم سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا، صرف یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ہمارے اوپر، اللہ ناراض ہے ہم سے۔ کیوں ناراض ہے؟ ہم ناشکری کرتے ہیں، کس چیز کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے؟ ایمان، ایمان، پانی شانی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی بڑی نعمت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس بستی کے اندر امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَکَان، اس کی بستی کی طرف ہر طرف سے رزق کھینچا چلا آتا تھا۔ اس شہر کراچی نے یہ سب دیکھا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، آج بھی یہ شہر سب سے زیادہ خزانے دیتا ہے پورے ملک کو، اور پہلے اس شہر کے اوپر ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، سارے ملک سے لوگ آتے تھے، یہ صدر تھا، یہ مرکز تھا ہر چیز کا۔ آج ہم بدترین شہر ہو چکے ہیں اس پاکستان کے، بدترین شہر، جس کا نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی خیال کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مثال بیان کریں گے ایسی بستی کی جہاں سب کچھ تھا، اطمینان تھا، امن تھا، رزق تھا، سارے پاکستان کو یہ شہر کھلاتا تھا، آج بھی کھلاتا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ کیا نعمت تھی ہمارے پاس؟ اسلام کی نعمت تھی، ایمان کی نعمت تھی۔ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، یہ ملک اس پاکستان کا صدر دارالحکومت تھا، ہم نے اللہ کے نام پہ ملک کو حاصل کیا اور پھر اس ایمان کے سودے کرنے شروع کرتے، بھول گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھوک اور خوف کا لباس بنا دیا اس کو، اس وجہ سے جو وہ ڈرامے بازیاں کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے، جو اعمال وہ کرتے تھے، یہ ہماری ناشکری ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا،
یہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے اہل مکہ قریش کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم ابھی بڑے طاقتور بنے پھر رہے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی بھی لشکر سے، کسی بھی مخلوق سے تمہیں تباہ برباد کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے اتنی بڑی قوم سبا، آج بھی اس کے جو آثار ہیں آپ کو یمن کے علاقوں میں مل جائیں گے، آج بھی ملتے ہیں. تو کیا معاملہ ہے؟ ناشکری کی اللہ تعالیٰ سے، ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی. ذالک جزیناہم بما کفروا، تعالیٰ فرما رہے اس طرح سزا دی ہم نے ان کو کس بات کی، جس پہ وہ کفر کرتے تھے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم سزا نہیں دیتے مگر ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان پر اتنا احسان کیے تھے، اتنی نعمتیں کی تھیں کہ ہم نے بنا دی تھی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جس میں ہم نے برکت رکھی تھی ان کے لیے. اب یہ لوگ کیا تھے؟ یہ تجارت کرتے تھے. یہ جب ان کے دونوں طرف ایسے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی بنا دی تھی، اور ایسی بستیاں جو خود برکت والی بستیاں تھیں، یعنی شام کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ. یمن میں یہ لوگ موجود تھے، ان کے روٹ میں راستوں میں جو بستیاں آتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بستیوں کے بیچ میں رکھ دیا تھا. چاروں طرف ان کے بستیاں تھیں، اور وہ بستیاں تھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی. اور اس بستی کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے قرن ظاہرتن، اور بستیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی. وقدرنا فیہا السعیر، ہم نے مقرر کر دی تھی منزل اس میں. یعنی کیا ہوتا تھا؟ یہ اپنی جگہ سے نکلتے تھے. اگر تعالیٰ فرما رہے سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور یہ تم چلو ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے. یعنی ہر تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک بستی آ جاتی تھی. یہاں سے نکلے دوپہر میں ایک بستی پہنچے، کچھ کاروبار کیا، کھایا پیا. یہ نہیں کہ بنجر علاقوں میں جا رہے ہیں، ریگستانوں میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے روٹ پہاڑوں میں طے کرنے پڑ رہے ہیں، کچل خواری ہو رہی، کچھ نہیں. ذرا سا نکلتے ہیں، دوپہر میں ایک بستی پہنچ گئے، وہاں اپنا کام کیا، بیٹھے کھایا پیا. پھر وہاں سے نکلے ایک اور بستی پہنچ گئے، رات ہوئی ایک اور بستی پہنچ گئے، وہاں کھایا پیا. اگلے دن پھر ایک اور جگہ پہنچ گئے. یعنی پوری طرح پروٹیکٹڈ روٹ تھا. کہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی کہ صبح کہاں ہوں گے، شام کہاں ہوں گے، کھائیں گے کہاں سے، راستہ بھول گئے، بارش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اسٹریٹجک ان کو بنایا تھا. فقالو، ان ناشکری کی، کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہم بور ہو گئے، کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہماری زندگی میں. یہ کیا بس ادھر سے نکلو تو پھر ایک بستی نکلو، تو کوئی لمبے لمبے سفر دیں ہمیں. تو ہمارے آس پاس اتنی آپ نے بنا دی، بات تو یہ کہ ہمیں لمبے لمبے سفر کرنے پڑے نا. بھائی تم نے کتنا لمبا سفر کیا، تم نے کتنا لمبا سفر کیا، تمہیں کتنی مشکلات آئیں. ایڈونچر وہ شروع ہو گیا. اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں کے درمیان، جو سفر ہمیں دیا. اور یہ دوری اس طرح کی ناشکری سے ہمیں کس قوم کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ بنو اسرائیل کا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے بنو اسرائیل تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَاعِمٍ وَاحِدٍ، ہمیں مزہ نہیں آ رہا یہ من و سلوہ میں، ایک ہی طرح کا کھانا روز مل جاتا ہے ہمیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے دعا کرو، نُخْرِجْ لَنَا مِن تُنبِتُ الْأَرْضِ، کہ ہمیں زمین سے نکلنے والی اور چیزوں سے، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، کوئی گیہوں دو، کچھ سبزی دو، کچھ جو دو، کوئی مکئی دو، کوئی پیاز دو. کیا یہ روز منو سلوا، یعنی بہترین قسم کا گوشت کھا رہے ہیں اور بہترین قسم کی روٹیاں کھا رہے ہیں؟ نہیں 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 بھائی، بور ہو گئے ہم. ناشکری کی، انہوں نے بھی ناشکری کی. بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ امن سے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے روزی کمانا آسان ہے، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ تم اللہ سے کہتے ہو اللہ دور کر دو دور کر دو، مزہ نہیں آ رہا، بور ہو گئے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے انہیں بنا دیا افسانے، باتیں، یعنی تباہ برباد کر دیا. لوگوں کے لیے بات بن گئی. اس علاقے میں ایک بستی رہتی تھی، اس بستی میں بڑی خوشحالی تھی، ان کے پاس بڑے زبردست باغات تھے، ان کے پاس اپنا سمندر دریا بھی تھا، جب چاہے پانی نکال کے اپنی فصلوں کو پانی دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمانے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو باتیں کرنے والی فسانے بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ،
اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مکمل طور پر ٹکڑے کر دینا، تباہ برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اور بے شک اس واقعے میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ یہ جو صبر اور شکر ہے یہ ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہوتا ہے نا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو ہم کہتے ہیں اللہ میرے پاس اچھے جوتے نہیں ہیں، کسی کے اچھے جوتے دیکھ لیں، اللہ میرے پاس چپل نہیں ہے، کسی اچھا چپل دیکھ لیں، پھر جب کسی ایسے شخص کے اوپر نظر پڑتی ہے جس کے پاس پاؤں نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ناشکری صرف باتوں سے نہیں ہوتی، یہ دل کے سکون سے بھی ہوتی ہے، یہ زبان کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ انسان پہلے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ میں کتنوں سے اچھا ہوں۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ نے فرمایا عجب للامر المؤمن، عجیب ہے مومن کا معاملہ، اور یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا الا للمومن، سوائے مومن کے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، یہ صرف مومن کا معاملہ۔ تو یہ تو ہو گیا دل سے، پھر زبان سے کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیے ہمیں جو دعائیں سکھائی گئیں، قرآن کریم کا آغاز کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 صورتیں ایسی اتاری ہیں تھوڑے وقفے کے بعد جس کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ آپ اپنی دعائیں لے لیجئے، جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم باتھ روم سے نکلتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی۔ اسی طرح ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کوئی نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور پھر ہمارے جو اعضاء ہیں یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے، نافرمانی کرتے، ان کانوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے، نافرمانی کرتے، ان ٹانگوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے، نافرمانی کرتے۔ ہمارے اعضاء بھی اس شکر کی گواہی دیتے ہیں، اس شکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اسی لیے تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور دیکھیں نعمتوں کے بارے میں نا ایک چیز یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں نعمتیں اور کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری آزمائش نعمتوں کے چھن جانے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں دے کر، فاکرمہ ونعمہ، اور اس کو نعمتیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، مجھ پہ کرم کیا۔ واما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے قوم سبا کو کیسے آزمایا؟ دے کر آزمایا۔ تو کبھی یہ مت سمجھیں کہ اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بار بار آ رہی ہیں، کثرت سے آ رہی ہیں، تو میں کوئی بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مل جانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہم جانتے ہیں، ان کی بھوک کا حال ہم جانتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ڈالی وہ ہم جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی دنیا کی نعمتیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا،
اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ چھری چلاتے، گلے پہ چھری چلاتے نا، یہ کوئی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ شاکر لانعمی، یہ شکر کرنے والا ہے ان نعمتوں کو جو ہم نے اس پہ عطا کی. نوح علیہ السلام 1000 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. اور یہ جو واقعہ یہ اسی بات کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دی، اور ناشکری کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی معصیت پہ، نافرمانی میں اور شرک پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچا لے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.